الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله عنه وفي رواية أخرى إن عثمان أول من هاجر بأهله من هذه الأمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بزرگان دین، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ مخصوص واقعات مختصر انداز میں آپ کے سامنے آ گئے۔ حیات اور کارنامے تو بہت لمبے ہیں جو انہوں نے 10 سال تک انجام دیے ہیں۔ کما حق کہوں ساری باتوں کو مختصر وقت میں سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو لاجواب ہے الفاروق، کبھی موقع ملے تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین کے بنائے ہوئے سسٹم اس وقت کسی نہ کسی صورت میں 206 ملکوں میں چلتے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے، کوئی بھی حکومت کا انداز جو ہونا چاہیے وہ سبق حضرت امیر المؤمنین کی زندگی سے ہی حاصل کرتی ہیں، اور اس تعلق سے جو لاجواب کتاب ہے وہ الفاروق ہے۔ اس لیے جو باتیں باقی رہ گئی ہیں یا کما حق کہو کارناموں کا تذکرہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آخری بات جو اس وقت ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں تھے، زخم کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے دن بدن بدن میں کمزوری آتی جا رہی تھی، تو عیادت کے لیے ایک نوجوان آیا تو دیکھا کہ اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، تو اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے اپنا ازار اوپر کر لو، اس میں کپڑے کی صفائی بھی ہے اور اللہ کی بندگی بھی ہے۔ آج تو ایک ایسا نیا فیشن ہے کہ جن کو پائجامہ نیچے رکھنے کا حکم ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، اور جن کو اوپر رکھنے کا حکم ہے وہ نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى من جر ثوبه من الازار خيلا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائیں گے جو تکبر کی وجہ سے اپنا پائجامہ نیچے لٹکاتا ہے۔ پائجامہ ہو، پتلون ہو، پینٹ ہو، شلوار ہو کہ لنگی ہو کہ دھوتی ہو، ہر ایک کا حکم یہی ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر مسجد میں اعلان ہوتا ہے نماز کے وقت میں کہ بھئی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور انسان اس حالت کے اندر اگر رہا تو ہر وقت گناہ میں لکھا جاتا ہے۔ تو ایک طرف نیکیاں نماز کے ذریعے جمع کر رہے ہم، اور ایزار ٹخنوں سے نیچے ہونے کی وجہ سے حرام کاری میں مبتلا ہو رہے تو نیکیاں بھی نکلتی جا رہی ہیں۔ تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس کی طرف حضرت امیر المؤمنین نے اپنے وفات کے وقت میں ایک نوجوان کو توجہ دلائی تھی۔ ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، ایزار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے رہے گا کل قیامت کے دن وہ جہنم میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دن بدن سنتوں پر آنا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں عام صحابہ کرام کے تذکرے میں ملتا ہے، لیکن ایک مخصوص آیت میں جس میں بیعت رضوان کا تذکرہ ہے، اور یہ بیعت خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے لی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ جب خبر مشہور ہوئی کہ مکہ کے اندر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت علی الموت لی ہے کہ خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان کا بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ اس کا رعب مکہ والوں پر پڑا تھا، جب انسان مرنے پر راضی ہو جائے تو پھر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور بڑے بڑے بہادر اس کے سامنے دب جاتے ہیں، اور اسی کا رعب تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا، تو وہ تذکرہ صراحتاً حضرت عثمان کے بارے میں سورہ فتح میں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، اور میرا دوست جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اور آپ کے ساتھ 3 ساتھی بھی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مارا اور کہا کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امیر المؤمنین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی دے دی تھی کہ تو حرکت کرنا بند کر دے، تیرے اوپر اتنی پاک باز ہستیاں ہیں کہ ان میں ایک نبی بھی ہے اور ایک صدیق بھی ہے اور 2 شہید بھی ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری دو، تو عشرے مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ پھر ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتنے کے دور میں ان کو ظلمن شہید کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے دیکھا تو کپڑا ڈالا ہوا تھا، ایک صحابی پکڑ کر لائے ان کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہی؟ ہاں، کہ یہی حضرت عثمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ فتنوں کے دور میں وہ ظلمن شہید کیے جائیں گے اور اس دن وہ حق پر ہوں گے۔ یہ بھی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا رشتہ تھا، ددیحالی بھی رشتہ تھا اور ننیحالی بھی رشتہ تھا۔ عبد مناف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 5ویں نمبر پر ہے، ان کو 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، ایک بیٹے سے حضور اور دوسرے بیٹے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ننیحالی رشتہ تھا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جن کا نام تھا بیضہ اور ان کا لقب تھا ام حکیم، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے اور حضور کی حقیقی پھوپھی ہے۔ حضور کے والد عبداللہ ان کے ساتھ یہ پیدا ہوئی تھی، ان کی حقیقی بہن ہے، تو ان کی پھوپھی ہو، تو ننیحالی رشتہ بھی ہے اور ددیحالی رشتہ بھی ہے۔ 34 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طلاق ہو گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کیا تھا کہ تو حضور کی بیٹی کو طلاق دے دے، تو عتبہ نے طلاق دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، لیکن چونکہ اسلام قبول کر چکے تھے تو خاندان والوں کی طرف سے بھی بہت حالات کے شکار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی ہے، اور میری امت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، یعنی وہ شرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اس امت میں۔ پھر جب مکہ کے حالات سازگار ہونے کے حبشہ کے مسلمانوں کو خبر ملی تو سارے مسلمان پھر مکہ آنے لگے، لیکن مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ آ گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ جیسے ہی مدینہ گئے ہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ تھا، ہر کنویں کا پانی کھارا تھا،
صرف ایک کنویں کا پانی میٹھا تھا جس کا نام تھا بیر روما. بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، لیکن وہ یہودی کے قبضے میں تھا. وہ بھاری بھرکم رقم وصول کرتا تھا اور پانی دیتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ 12,000 درہم میں آدھا کنواں دے سکتا ہوں، یعنی ایک دن اس کنویں کے پانی سے تم فائدہ اٹھاؤ اور ایک دن میں اس کنویں کا پانی بیچوں گا. تو نصفہ نصفی کا معاملہ ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دیے اور تدبیر یہ اختیار کی کہ مسلمانوں سے کہہ دیا کہ 2 دن کا پانی ایک دن میں نکال لیا کرے. دوسرے دن کوئی بھی پانی خریدنے کو تیار نہیں تھا. اب یہودی کی جو انکم تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس نے کہا کہ 4,000 میں دوسرا آدھا بھی دے دیتا ہوں. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بہت دعائیں دی. پھر اس کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے تو قریب میں اوپن پلاٹ تھا، وہ بک رہا تھا. اس کی قیمت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. مگر جب ان کی خلافت کا دور آیا ہے سن ہجری 24 میں، ابھی ہمارا جو تذکرہ ہوا ہے سن ہجری 11 سے لے کر سن ہجری 13، وہ خلیفہ اول کا دور ہے. سن ہجری 13 سے لے کر سن ہجری 24 تک یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت ہے. اور آج جو تذکرہ ہوگا وہ سن ہجری 24 سے لے کر سن ہجری 35 تک 12 سال میں 12 دن کم یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. تو سن ہجری 24 میں مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی، مسجد نبوی بھی کم پڑ رہی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے مکان مسجد نبوی سے لگ کر تھے ان سے بات کی، مگر وہ جانے کو اور خالی کرنے کو تیار نہیں تھا. اور خالی نہ کرنے کی وجہ کہ ہم مسجد نبوی کے برکات سے محروم ہو جائیں گے. مسجد نبوی کی برکات ہم اپنے گھروں میں محسوس کر رہے ہیں. تو 5 سال لگے ہیں ان کو سمجھانے میں. آخری مرتبہ جب آپ نے جمعہ میں خطبہ دیا تو اس وقت کہا کہ اب نمازیوں کی کثرت ہو گئی ہے، مسجد تنگ پڑ رہی ہے. تو اس تقریر کا ان کے اوپر اثر ہوا تو انہوں نے پھر وہ مکانات خالی کر دیے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری 29 کے اندر مسجد کی توسیع بھی کی اور عالی شان کام بھی کرایا. تو مدینہ میں جانے کے بعد آپ کے یہ 2 کارنامے تھے، ایک کنواں خریدنا اور اس کے بعد مسجد کی جگہ خریدنا اور اپنے دور خلافت میں اس کی توسیع اور مرمت کا کام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کو کچھ مخصوص اوصاف امتیازی طور پر حاصل تھے. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ باحیا تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ میں حضرت عثمان سے شرم محسوس نہ کروں جبکہ فرشتے بھی ان سے شرم محسوس کرتے ہیں. تو ایک تو حیا، یہ وصف کامل طور پر ان میں پایا جاتا تھا. دوسرا ہے حب رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ پتا چلا کہ آپ کے گھر پر 4 دن مسلسل فاتح چل رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. جب آپ کو اطلاع ملی تو گیہوں کے بورے، چھہاروں کے بورے، آٹے کے بورے اور ایک بکری کا پورا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بھیجا اور تیار بنا ہوا کھانا بھی یہ کہہ کر کے بھیجا کہ یہ کچی چیزیں ہیں، اس کو بنانے میں دیر ہو جائے گی، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کا فاقہ اور لمبا ہو جائے اور گھر والوں کا ذوق بڑھ گو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بہت سارے واقعات ہیں، مگر چند واقعات تاکہ ان کا ذکر مبارک بھی ہو جائے اور ان کے اوصاف بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تیسرا وصف تھا آپ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ. ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، دوران وضو تبسم فرمانے لگے تو کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہا بے موقع آپ کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو آپ نے بھی دوران وضو تبسم فرمایا تھا. وہ ادا مجھے یاد آ گئی تو اس ادا کو میں نے اپنی ادا بنائی کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی. ایک مرتبہ مسجد کے باہر کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے
اور بکری کا دست منگوایا اور اس کے بعد کھایا. کھانے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا اور سیدھے نماز میں شامل ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ بکری کا دست کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے تازہ وضو نہیں کی ہے بلکہ جو پہلا وضو تھا اسی وضو میں آپ نے نماز پڑھی ہے. تو یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ وضو کی حالت میں اگر کسی نے گوشت کا کھایا ہے تو دوبارہ جو اس کا وضو باقی ہے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ منہ کی صفائی کر لو کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو ایک کامل اتباع. ایک مرتبہ جنازے کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا کہ آپ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، مگر بعد میں آپ کا عمل بدل گیا کہ جنازے میں اگر جانا نہیں ہے ساتھ میں تو پھر اس کو دیکھ کر کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک 5ویں نمبر کی صفت جو آپ میں غالب طور پر تھی وہ ہے خوف خدا. ہمیشہ اپنے انجام کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ آخرت کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ موت کو یاد کرتے تھے اور قبر پر جب گزر ہوتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کبھی کبھی صحابہ کرام کہتے تھے کہ جنت اور جہنم کے تذکرے آپ کے سامنے ہوتے ہیں مگر اتنا رونا نہیں آتا جتنا قبر پر آپ بیٹھ کر کے روتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں یہ سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں چھٹکارا مل گیا تو باقی کے سارے مراحل آسان ہوں گے اور اگر یہی گرفتہ ہو گئی تو پھر آگے بچنا مشکل ہے. غزوات کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو غزوہ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا کہ آپ حضرت رقیہ کی تیمارداری کریں، آپ کو جنگ بدر میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پورا کا پورا ثواب مل جائے گا اور مجاہدین کو مال و غنیمت میں جو حصہ دیا جائے گا اس میں آپ کا بھی حصہ رہے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی مگر پورا ثواب حاصل کیا. مال و غنیمت جو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ ان کو بھی دیا تھا، مگر تقدیر کچھ اور ہی تھی کہ تیمارداری کے باوجود حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے وفا نہیں کی اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ رہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا. یہ خصوصیت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ یکے بعد دیگرے کسی انسان کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا. حتیٰ کہ جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو تیسری بیٹی کا بھی نکاح میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا. تو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ خود حضور نے منع فرمایا تھا اور تیمارداری میں وہ مشغول تھے جس کی وجہ سے وہ بدری صحابہ میں بھی شمار ہو رہے، مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ ملا اور شرکت کا بھی ثواب ملا. غزوہ تبوک کے موقع پر وہ جیش العسرہ ہے، بہت تنگی کی جنگ تھی یہ کیونکہ لمبا سفر تھا، باغات پکنے کے قریب تھے، دھوپ بھی بہت سخت تھی اور مجمع بھی بڑا چاہیے تھا تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس غزوے کے متعلق لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ جمع ہو. تو ایک مرتبہ ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ 1000 درہم میں دینے کو تیار ہوں. پھر آپ نے ترغیب دی تو پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری طرف سے 2000 درہم. پھر آپ نے ترغیب دی تو گھر گئے اور 1000 اشرفیہ لے کر آئے، یعنی سونے کے سکے لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے ترغیب دے رہے تھے اور جب 1000 اشرفیہ لے کر کے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے ایک ہاتھ سے وہ اشرفیہ اچھالتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں لیتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہیں کوئی کام اور کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر بھی آپ نے دعائیں دی ہیں. پھر جب دور خلافت آیا ہے آپ کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اپنے آخری وقت میں 6 صحابہ کرام کی شورا بنائی تھی. ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 صحابہ کرام. کہا ان 6 میں خلافت کی اہلیت پائی جاتی ہے، ان 6 میں سے جس کے بارے میں اتفاق ہو جائے وہ خلیفہ بنے گا. آپ کی وفات کے بعد یہ بھی فرمایا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر خلافت کے مسئلے کو حل کر لینا ہے. چنانچہ یہ 6 صحابہ کرام خلافت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو باقی 3 صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ ہم کو منصب خلافت نہیں چاہیے. تو حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تینوں میں سے جو منصب خلافت نہ چاہتا ہو 2 میں سے ایک کا انتخاب کا مسئلہ اسی کے حوالے کر دیا جائے. تو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منصب خلافت مجھے نہیں چاہیے، لہذا آپ دونوں کے بارے میں فیصلہ کس کے بارے میں کرنا ہے وہ مسئلہ میرے حوالے کر دیا جائے. دونوں راضی ہو گئے. اس وقت حج کا موسم بھی چل رہا تھا، لوگ حج سے فارغ ہو کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فردن ہر ایک کی رائے لے رہے تھے کہ خلافت کے لیے کس کا انتخاب ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں 2 فرد بھی ایسے نہیں ملے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے، بلکہ سب کا اتفاق تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار. چنانچہ تمام صحابہ کرام کا ان کی خلافت پر اتفاق ہو گیا اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت لی اور یہ امت کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے. 6 سال تک آپ کا دور خلافت بہت آسانی سے اور عمدہ طریقے سے چلتا رہا. لیکن امت کا جو بہت خطرناک فتنہ ہے وہ ہے مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے تم پر فقر کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا دنیا کی فراوانی کا خوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو فتوحات بہت کثرت سے ہوئی اور قیصر و کسرا ان کا مال آ کر کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. تو مسلمانوں کے لیے فراوانی کا دور شروع ہو گیا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دسترخوان پر اچھے کھانے دیکھتے تھے تو وہی قرآن کی آیت کو یاد کر کے روتے تھے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تمہیں تو تمہاری دنیا کی نعمتیں دنیا میں ہی مل گئی ہے اور تم نے اس کو کھا کر ختم کر دیا. تو کبھی یاد کرتے تھے کہ ہماری قربانیوں کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر تو نہیں مل گئے. تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراوانی کو فتنہ قرار دیا تھا، اب مسلمانوں میں اس کی فراوانی ہو رہی. تو 6 سال تک تو آپ کا دور خلافت بہت مضبوطی کے ساتھ منظم انداز میں چلتا رہا. 6 سال کے بعد پھر لوگوں کو شکایتیں شروع ہو گئی اور یہ 6واں سال وہی سال تھا کہ آپ بیر عریس، ایک عریس نام کا کنواں تھا، وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، انگوٹھی نکال کر کسی کو دے رہے تھے کہ لینے میں شاید کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اس کنویں کے اندر وہ انگوٹھی گر گئی. پورا پانی نکالا گیا، نیچے بالو تھا، ریت، وہ پورا ریت بھی نکالا گیا، مگر اس کے باوجود وہ انگوٹھی نہیں ملی. وہ انگوٹھی کا گرنا اور فتنہ کا شروع ہو جانا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے، تو ان کی نرمی کا اب یہودیوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا. ایک عبداللہ بن سبا یہودی جو یمن کا ایک شہر ہے صنعا، وہاں کا رہنے والا تھا، وہ اتفاق سے مدینہ میں آیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا اور یہ برابر دیکھ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں ویک پوائنٹس کون سے ہیں، کس طریقے سے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جا سکتا. اور چونکہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت نرم دل ہیں، ان کے دور خلافت میں یہ ساری حرکتیں کرنا بہت آسان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو کر ہی نہیں سکتے تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سازش کے ساتھ شہید کرایا. پھر اس کے بعد اب اپنی سازشوں کے تانے بانے بننے کا موقع مل گیا. وہ مدینہ کے اندر آیا، آنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا. کچھ ایسی حرکتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تو اس کو بلایا اور کہا کہ تو کہاں سے آیا اور یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہا میں یہودی تھا،
مگر اسلام مذہب مجھے اچھا لگنے لگا تو میں نے یہودیت سے توبہ کر لی اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے متعلق ایسی ایسی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ مدینہ چھوڑ کر کے چلا جائے۔ چنانچہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے گیا تو بصرہ میں گیا۔ بصرہ میں اسی کی فطرت کا ایک ساتھی مل گیا اور اس کے دوستوں کی جو پوری جماعت تھی، عقائد کے تعلق سے شبہات پیدا کرنا اس نے شروع کیا۔ سب سے پہلے سوچا اس نے یہ چھوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے اب دیکھا کہ میرا تیر برابر نشانے پر لگا ہے، تو اب اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے کہ نہیں اتریں گے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آ سکتے ہیں تو حضور تو ان سے بھی افضل ہے، حضور کیوں نہیں آ سکتے؟ لہذا حضور بھی دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ جو بیچارے بھولے بالے قسم کے تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ پھر اس نے یہ مسئلہ چھیڑا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جن کو نبی وصیت کر کے جاتے ہیں، اور خود حضور نے فرمایا کہ میرے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ شوشہ بھی ہضم ہو گیا سب کو۔ اب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصی تھے، تو حضور کے پہلے جانشین وہی حقدار تھے، مگر نعوذ باللہ ان تین حضرات نے ان کا حق غصب کر لیا، لہذا ہم دو خلیفہ کے لیے تو کچھ نہیں کر سکے، مگر اس وقت جو تیسرے خلیفہ ہیں یا تو ان کو خلافت سے معزول کر دیا جائے اور حضرت علی کو حق دلایا جائے، یا ان کو شہید کر دیا جائے۔ بصرہ کے اندر یہ ماحول تیار ہوا۔ اب چونکہ بصرہ کے حاکم تو مسلمان تھے تو پتہ چلا تو بصرہ سے اس کو نکال دیا۔ وہ کوفہ گیا، لیکن کوفہ میں دال گلی نہیں، تو سیدھا مصر گیا، اور مصر کے اندر بلوائیوں کی ایک پوری جماعت تیار ہو۔ یہ سازش انہی کی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی سرح، یہ مصر کے حاکم تھے، ان کے متعلق شکایتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت دھمکی آمیز خط بھیجا کہ ایسی حرکتیں آپ نہ کرو۔ لیکن دوسری مرتبہ 700 لوگوں کا مجمع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام سے ملے کہ اب مصر کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر کے بات کریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کیا جائے، حاکم کن کو بنایا جائے؟ تو سب نے کہا کہ محمد بن ابی بکر کو بنایا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھا کہ اب سے مصر کے حاکم محمد بن ابی بکر رہیں گے، اور ان کے ساتھ کئی لوگوں کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ یہ لوگ 3 منزل تک پہنچے تھے کہ ایک حبشی غلام سواری پر سوار تھا، تو اس سے ملاقات ہوئی، تو اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مصر جا رہا ہوں۔ کہا کس کا غلام ہے؟ کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ پھر اس کی تفتیش کی گئی کہ تیرے پاس کچھ پیغامات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہے، مگر تفتیش کے بعد ایک خط نکلا۔ اس خط کے اندر یہ مضمون لکھا ہوا تھا کہ یہ اب محمد بن ابی بکر کی جو جماعت آ رہی ہے، ان کو کسی تدبیر سے قتل کر دو، اور حاکم تم ہی باقی رہے ہوں گے۔ نیچے دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگی ہوئی ہے، ان کی دستخط ہے۔ یہ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ جو پوری جماعت تھی، یہ جماعت کو بہت غصہ آیا اور واپس آ گئے، اور تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک تو ہمارے بارے میں یہ خط لکھا اور ہم کو حاکم بھی بنا رہے ہیں، اور انہی کا غلام خط لے کر کے جا رہا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت عثمان سے ملاقات کر کے ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غلام کو لے کر کے گئے اور کہا کہ یہ آپ کا غلام ہے؟ تو فرمایا آپ کا غلام ہے۔ پھر فرمایا کہ اس خط کے اندر جو نیچے مہر لگی ہوئی ہے وہ آپ کی ہے؟ کہا یہ مہر میری ہے۔
پھر مضمون پڑھ کر کے سنایا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم یہ مضمون میں نے لکھا ہی نہیں. تو ان کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی مہر کو استعمال کیا گیا، اور یہ استعمال کرنے والا تھا مروان. تو تمام صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کرو، لیکن چونکہ مروان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میں کسی تدبیر سے اس کی سرزنش کروں گا، مگر تمہارے حوالے کریں گے تو تم اس کو قتل کر دیں گے، اس لیے حوالے نہیں کیے. پھر یہاں سے کچھ شکایتیں شروع ہو گئی. تو پھر مصر سے جو بلوائیوں کی ایک جماعت تیار ہوئی تھی وہ بھی اس موقع کے فائدہ اٹھانے میں تھی، اور ان لوگوں نے آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن ہو گئے تھے کہ اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، پانی بھی ختم ہو گیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھیجا جو تھوڑی مقدار میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد اندر پہنچا. پہرا دینے کے لیے حضرت حسنین کو بھیجا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ وہاں جا کر کے پہرا دے کہ بلوائی کچھ ان کے ساتھ غلط حرکت نہ کرے. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ آپ نے حضور سے میرے بارے میں یہ حدیثیں نہیں سنی ہے کہ فتنوں کے دور میں یہ حق پر ہوں گے، خلافت کی قمیص اللہ تعالیٰ تمہیں پہنائے گا اور کچھ لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، مگر تم اپنی خلافت سے دستبردار مت ہونا ورنہ جنت کی خوشبو تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی. صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل یہ باتیں تو ہم نے سنی ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ کہا بالکل صحیح گمان ہے، آپ اگر اجازت دے تو ہم سارے بلوائیوں کا خاتمہ کر لیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے پر تلوار چلے. پھر صحابہ کرام اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کہ ان حالات پر قابو پانا بہت مشکل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے عرض کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری نجات کا وقت قریب آ چکا. آج ہی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے کہ سحری اپنے دسترخوان پر کرنا مگر افطاری ہمارے دسترخوان پر کرنا. چنانچہ اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پشت سے پیچھے کے حصے سے بلوائی اندر گھس گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو محمد بن ابی بکر اس میں آگے بڑھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محمد اگر اس حالت میں تمہارے والد تم کو دیکھ لیتے تو کیا حشر ہوتا تمہارا. ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور انہوں نے چھوڑ دیا اور اس حرکت سے باز آ گئے. مگر دوسرے دو بلوائی تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کر دیا، اور وہی خون کے قطرے قرآن کریم کی وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پر قطرے گرے ہوئے. آج بھی وہ قرآن موجود ہے. خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی سلاطین گزرے ہیں اس قرآن کو بطور تبرک کے اپنی خلافت کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. جو آپ کی بیوی تھی نائلہ، اس نے بچانے کی کوشش کی مگر اس کی انگلیاں کٹ گئی. پھر اس نے چھت پر آ کر کے اعلان کیا کہ امیر المؤمنین شہید ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کو خوب مارا کہ تم نے پہرا دینے میں کیا کوتاہی کر لی. کیونکہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بلوائی اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے. مگر حضرت حسنین نے کہا کہ ہم گھر کے سامنے کے حصے میں پہرا دے رہے تھے اور بلوائی پیچھے کے حصے سے اندر گھسے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی وہ تلواریں جو کافروں پر چلتی تھی اب خود مسلمانوں کے درمیان چلنے لگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر قصاص لیا جائے یا نہ لیا جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا. اس کی انشاءاللہ ایسی وضاحت ہوگی کہ دونوں جماعتوں کے بارے میں ہماری کوئی بدگمانی نہیں ہوگی، کیونکہ نیک مقصد کے لیے اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف بھی رحمت ہے. مگر چونکہ بیچ میں ایسے بد باطن جماعت ہے کہ جو اچھے لوگوں کو بھی جمع نہیں ہونے دیتے تھے، ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.